محترم حضرات، معزز ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ نحل۔ سورت کا نام جو نحل ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کو ایسی کاریگری سکھلایا ہے کہ ان کے مکان کی موزونیت اور ان کے ذریعے سے قیمتی شہد کا نکلنا یہ لوگوں کو متحیر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کو عربی میں نحل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہد کی مکھیوں کو وحی بھیجا، یعنی ان کو الہام کیا کہ تم مکانات کیسے اور کہاں بناؤ۔ انہوں نے الہام ربانی کے ذریعے سے اپنے مکانات کی وضاحت بالکل ویسی ہی بنائی جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ ان تمام کی تفصیل اس صورت میں موجود ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ نحل ہے، یعنی ایک جز لے کر کل کا حکم وہی رکھ دیا۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کا نام سورہ نحل کے ساتھ سورہ نعم رکھا ہے، نعمتوں کی صورت۔ اس میں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو بندہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے محسوس کرتا ہے۔ بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، تو سورہ نعم بھی ہے یہ، سورہ نحل بھی ہے یہ صورت مکی ہے اور 128 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 16 رکوع ہیں اور تقریباً ہر لفظ سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ بندہ اپنے مالک کو اگر پہچاننے کی کوشش کرے تو بے شمار دلائل اس کے واسطے موجود ہیں۔ پہلی آیت کا جو لفظ ہے جلالی ہے۔ جلالی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ نے عذاب کے آنے کی اور عذاب کے قریب ہو چکنے کی اطلاع دی ہے۔ اتا امر اللہ، آ چکا اللہ کا حکم۔ یہ بجا کسی کے سوال کا جواب ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے قیامت قریب ہے، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ قیامت کتنی قریب ہے؟ اور اللہ کا جو عذاب ہے جو کافروں سے متعلق بار بار وعیدوں سے مربوط ہے، وہ عذاب کب آئے گا؟ اس طریقے سے انہوں نے بار بار عذاب الہی میں جلدی کی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آیتیں پیچھے گزر چکی ہیں سورہ رات میں۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ لوگ عذاب میں آپ سے استعجال کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں، عذاب ہے کہاں؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں کہا گیا ہے اتا امر اللہ، آ پہنچا حکم اللہ کا۔ امر سے مراد اللہ کا عذاب، امر اللہ سے مراد اللہ کا عذاب کس طرح ہوگا؟ یعنی وہ عذاب الہی اللہ کے حکم سے فرشتے نازل کریں گے، اس واسطے اس عذاب کو امر اللہ کہا گیا۔ اتا امر اللہ، آ پہنچا ہے حکم اللہ کا۔ فلا تستعجلوا، تو تم جلدی مت مچاؤ، استعجال مت کرو۔ تمہارا جلدی مچانا اس وقت کام میں نہیں آئے گا جب عذاب تم پر پہنچ جائے گا، اس لیے عذاب قریب آ چکا ہے، اب تم استعجال مت کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحان یہ خاص ہے اللہ کے لیے تو اس کی ذات پاک ہے، منزہ ہے تمام عیوب سے اور جامع ہے تمام صفات کمالیہ سے۔ سبحانہ پاک ہے وہ، و تعالی اور بہت بلند و برتر ہے، عما یشرکون ان تمام عیوب سے جو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ عما یشرکون جو چیزیں یا جو معبود یا جو اقوال یا جو نسبتیں وہ اللہ کی طرف شریک کر رہے ہیں، اللہ کی ذات ان تمام سے بلند و برتر ہے اور ان تمام سے منزہ ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، اتارتا ہے اللہ فرشتوں کو۔ نزل ينزل اتارنا، ينزل مضارع ہے، اتارتا ہے، الملائکہ فرشتوں کو، خاص طور سے اس فرشتے کو جس کو حکم دے کر بھیجا جاتا ہے، اس مراد جبریل ہے، بالروح روح کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے روح سے مراد وحی لیا ہے اور بعض لوگوں نے روح سے مراد ہدایت لی ہے۔ ينزل الملائکة بالروح، اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے وہ جس پر چاہتا ہے۔ بندوں پر نازل ہوتا ہے یہ بات طے ہے، لیکن بندوں کا انتخاب اللہ کی مشیت پر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نزول کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کسی کی رائے کا اس میں کوئی دخل نہیں، کسی کی کمائی اور کسب کا کوئی دخل نہیں، جس پر چاہتا ہے وہ نزول فرماتا ہے۔ ان انذروا، یہ کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، فاتقون سو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں خاص نہج سے توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے بطور دلیل کے کہ آدم سے لے کر آخری نبی تک جتنے نبی آئے ان تمام کا انتخاب خود اللہ کرتے ہیں اور ان تمام پر وحی اور ہدایت کا حکم اپنے رب کی طرف سے فرشتے لے کر پہنچاتے ہیں۔ ان تمام میں یہ حکم قدر مشترک رہتا ہے کہ لا الہ الا انا فاتقون، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، مجھ سے ڈرو۔ یہ پیغام کس نبی نے پیش کیا؟ ہر نبی نے۔ اور سوال یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دو نبیوں کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے، وہ باہم اپنی رائے سے ایک دوسرے کو واقف کر سکتے ہیں، لیکن تمام نبیوں کے درمیان زمانے کا اتنا بعد ہے کہ ان کی باہم ملاقات نہیں ہے، پھر بھی ان کا یہ دعویٰ اور لفظ دعوت کا یکساں بالکل مشترک ہے کہ سب کے سب یہی کہتے ہیں لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ سب کے نزدیک یہ کلمہ مشترک ہے اور سب کی دعوت میں اشتراک ہے، جبکہ زمانے میں اتنا بہت ہے کہ وہاں ملاقات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھوں نبی جب ایک ہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں جبکہ ان میں ملاقات ثابت نہیں ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنے انبیاء کا ایک قول پر متفق ہونا یہ علامت ہے کہ یہی حق ہے اور اس حق سے توحید ثابت ہے، لہٰذا اسی سے ہم سب کو توحید قبول کر لینا چاہیے۔ اس طرح ثابت کیا جائے۔ حضرت نوح کا یہی قول تھا، حضرت موسیٰ کا بھی یہی قول تھا، دونوں میں ملاقات نہیں۔ ابراہیم کا یہی قول تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی یہی قول تھا، دونوں میں ملاقات نہیں۔ تو بہت سے انبیاء کی تو ملاقات ثابت ہے لیکن بہتوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن لاکھوں نبیوں کا یہی ایک بات پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان سب کو بھیجنے والا ایک ہے اور وہ توحید کا کلمہ سب کے نزدیک مسلم ہے، متفق علیہ ہے، لہذا ماننے والوں کے پاس یہ کافی ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کا یہ پیغام ہے انہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، مجھ سے ڈرو، فاتقون۔
اس جملے کو اگر صرف زبان سے کہہ لینا ہے تب تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اگر آپ سے اتنا ہی کہا جائے کہ صرف زبان سے کہہ لو باقی جو چاہے کرو، تو اس میں کون سا جھگڑا تھا؟ زبان سے کہہ لیتے اور جو چاہتے کرتے رہتے. لیکن کفار قریش کو یہ بات معلوم تھی کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دوسرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمارا الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمارا حاکم نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہماری پیشانیوں کا حقدار نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمارا رزاق نہیں سوائے اللہ کے. یہ خود بخود ثابت ہو جائے گا. اس لیے ہم ہر جگہ سجدہ نہیں کر سکتے، ہر ایک سے عاجزی نہیں کر سکتے، ہر ایک کے پاس پیشانیوں کو نہیں ٹکا سکتے. اس لیے انہوں نے اختلاف کیا تھا. اگر ہماری طرح صرف زبان سے کہہ لینا ہوتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لو باقی زندگی میں جو چاہے کرتے ہو تو جھگڑا کرنے کی ضرورت تھی. کلمہ پڑھ لیتے، جو چاہتے کرتے رہتے. جیسے آج کروڑوں مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے کا تقاضا بھی نہیں جانتے، کلمہ کیا چاہتا ہے یہ بھی نہیں جانتے. زندگی میں کبھی کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد چاہے نماز پڑھا چاہے نہیں پڑھا، زکات دیا چاہے نہیں دیا، روزہ رکھا چاہے نہیں رکھا، حج کیا چاہے نہیں کیا، تلاوت کیا چاہے نہیں کیا، جو دل میں آیا کرتے رہے زندگی بھر. یہ تقاضا ایمان کے خلاف ہے. جیسے ایک مرتبہ نکاح کے موقع پر لڑکی شوہر پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے، اب زندگی بھر اس کے غلام یعنی اس کے حکم کی پابند ہو جاتی ہے کہ اس کی مرضی جان کر اسے کام کرنا ہے. وہاں بھی قول ہے اور ایک بول ہے. یہاں بھی جب بندہ لا الہ الا انا کہہ لے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تسلیم کر لے، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنا حاکم اور رازق اور مالک اسی کو مان کر اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرے. یہ کلمے کا تقاضا ہے. جیسے وہاں کلمہ نکاح کا تقاضا ہے ویسے کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے، اور جیسے اللہ کے الوہیت کا تقاضا ہے ویسے رسول اللہ کی رسالت کا تقاضا ہے کہ اب ان کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اسی لیے مکے والوں نے مخالفت کی. تو تمام فرشتے ہدایت نامہ لے کر اس کے حکم سے اس بندے پر اتارتے ہیں جس بندے پر اتارنا اللہ کی مشیت میں ہے. اور کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اللہ سے ہی ڈرتے رہنا ہے. اللہ سے ڈرتے رہنے کی دلیل کیا ہے؟ یہ ساری کائنات جو تمہارے نفع کے لیے ہے اس کی تخلیق اللہ کی ہے اور تم اس تخلیق سے فائدہ اٹھا رہے ہو. لہذا جس معبود نے تمہارے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ تم بندگی اسی کی کرو. اگلا ٹکڑا وہی ہے خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. حق سے مراد حقیقت کہو یا حق سے مراد ٹھیک درست بنایا. السماوات جمع ہے، ایک آسمان ہو تو سما اور کئی آسمان ہے تو سماوات. قرآن کریم میں 7 سماوات آیا ہے سورہ ملک پارہ 29 میں، تو 7 آسمان تو متعین. البتہ 7 زمین کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آیا ہے؟ کیونکہ لفظ الارض یہ جنس ہے. جنس الف لام جو اس پر داخل ہے وہ جنس کے لیے ہے. چاہے ایک زمین ہو چاہے 7 زمین ہو سب کے لیے لفظ الارض ہی آئے گا، اس کی جمع نہیں آتی. جیسے آپ کے اردو میں بال ایک ہے تو بھی اس کو بال کہیں گے اور کئی بال ہے تو بھی اس کو بال کہیں گے، اس کی جمع نہیں آتی. ہمارے پاس جو بگاڑ کے جمع بنا لیے ہیں وہ اردو نہیں ہے، بالاں کوئی جمع نہیں ہے. تو ایسے یہاں پر بھی لفظ الارض کی کوئی جمع نہیں آتی. اسی لیے قرآن کریم میں 7 سماوات تو ہے لیکن 7 کے ساتھ ارض نہیں آیا ہے. البتہ حدیث صحیح میں بخاری میں ابواب المظالم میں اگر کوئی شخص کسی کی زمین ایک بالشت ظلم دبا لے تو قیامت میں وہ ایک بالشت 7 طبق توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. وہاں پر لفظ 7 طبق موجود ہے زمین کے لیے. ابواب المظالم بخاری میں ایک باب کا نام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ 7 طبق زمین کا موجود ہے. یہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان اور ان کی تخلیق میں بالحق کی شرط ہے کہ یہ اللہ نے حکمت سے بنایا ہے. آسمان اول کو آراستہ کیا ہے، 4 تاروں سے منور کیا ہے، دن میں سورج سے آراستہ کیا ہے، کواکب کا انتظام کیا ہے. یہ زمین جس میں ہمارے لیے ہزاروں بے شمار منافعتیں رکھی ہیں. اگر آپ زمین کے فوائد پر لکھنا چاہیں تو مستقل آپ کو اتنی آیتیں ملیں گی کہ یہ کتاب بن سکتی ہے کہ زمین سے ہمیں کتنے فائدے ہیں. اللہ کی طرف سے زمین کی تخلیق اور آسمان کی تخلیق یہ دونوں دلیل ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے. کوئی اس کی تخلیق میں شریک نہیں ہے، کوئی دخیل نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، لہذا معبود ہونے میں بھی کوئی حقدار نہیں ہے. تعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیشانی جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہی پیشانی جھکا دیا اللہ کے غیر کے سامنے، تو پیشانی جھکانے میں اللہ اور غیر برابر ہو گئے. اس کو اللہ نے انداز کہا ہے. یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے سے پاک ہے. جو بندہ اپنے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھ کو اس عمل سے کوئی سروکار نہیں، میں بری ہوں تمہارے عمل سے اور تم سے اس عمل کا بدلہ تم اسی سے لو، مجھے اس عمل کی کوئی حاجت نہیں. اب یہاں سے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد اصل براہ راست خطاب انسان سے ہو رہا ہے کہ تمہارا جو وجود ہے جس میں شباب ہے اور جس میں اللہ کی ذات کا انکار ہے اور جس زبان سے تم اللہ سے مخاصمت کرتے ہو اور اللہ کے صفات میں اعتراض کرتے ہو، تم ذرا اپنے ماضی پر نگاہ ڈالو. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفہ کہتے ہیں ایک بوند، ایک حقیر قطرہ جس کو اللہ نے مما مہین کہا ہے. مہین کے معنی ذلیل پانی، جس کے لگنے سے انسان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا اور جس کے خروج سے انسان جنبی اور نہانا اس پر واجب ہو جاتا، جس کی طہارت ختم ہو جاتی. ایسے حقیر ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی تخلیق صرف قدرت کا اظہار نہیں ہے بلکہ تمہارے ماضی کا اظہار ہے کہ تم کو کم سے کم اس خالق کے سامنے غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جس نے تم کو اس حقارت سے اور اس اہانت کے قطرے سے سب سے زیادہ اکرم اور اشرف اور اعلیٰ بنا دیا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ کر سکے. اشرف المخلوقات کا خطاب دیا، کرمنا بنی آدم کہا. یہ کیوں تاج پہنایا؟ یہ اس اللہ کی طرف سے تم پر احسان عظیم ہے اور قدرت کا اظہار ہے. تو من نطفہ کا اشارہ کیا. فیدا ہوا، بس اچانک وہ انسان خصیم، جھگڑالو ہے. خصم کہتے ہیں فریق کو اور خصیم کہتے ہیں جھگڑالو، فریق بن کر جھگڑا کرنا. اور مبین کے معنی واضح کرنے والا، یہاں مراد ہے بولنے والا، جھگڑا کرنے والا. مبین بیان سے بھی آتا، مبین بائن سے بھی آتا، ظاہر کرنا. ایسا جھگڑالو ہے جو اپنے جھگڑے کو ظاہر کر رہا ہے. اس سے اشارہ ہے ایک کافر جس کا ذکر سورہ یاسین میں صراحتاً آیا ہے. اور وہ جب قبرستان گیا اور وہاں کی ایک مٹی جو حقیقت میں ہڈی تھی مگر وہ مٹی ہو گئی تھی، اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر چورا چورا کرتے ہوئے ہوا میں اچھالتا ہے اور اس کے برے ہوا میں اڑتے ہیں اور وہ کہتا ہے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ اس چورے میں اور اس کھوکھلی ہڈی میں پھر سے زندگی پیدا ہوگی. اور یہ کہہ کر وہ اعتراض کرتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم. رمیم کے معنی چورا چورا, جس ہڈی میں چورا چورا ہے, کھوکھلی ہو گئی ہے, بھلا اس میں حیات کون ڈالے گا؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. کہا تو جس نے پہلی بار اس ہڈی کو بنایا تھا جب یہ تھی ہی نہیں, وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تو یہاں اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے کہ پیدا ہم نے اس کو حقیر قطرے سے کیا, اب وہ اتنا قابل ہو گیا, اتنا سنوار دیا گیا کہ وہ خصیم بھی ہو گیا, مبین بھی ہو گیا, جھگڑالو بھی ہے, اور جھگڑے میں حجت بازی بھی کرنے کے لائق ہو گیا. اس کو اپنا ماضی یاد نہیں. آج دنیا میں جب کوئی انسان اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ, یہاں تجھے یاد بھی ہے, نہ تیرے باپ تھے نہ تیری ماں تھی, تو جو کچرے کنڈے پڑا ہوا تھا یا قبرستان میں پڑا ہوا تھا تو اس کو اٹھا کر فنا یتیم خانے نے پال لیا تھا, تو اس کو بڑائی کرنے کا کہاں سے آیا؟ یہ جو انداز ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ تیرا ماضی اتنا اچھا نہیں ہے کہ تو اپنے کو گھمنڈ سے ظاہر کرے. انسان چاہے کس قدر بھی اونچا ہو جائے لیکن اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ نطفہ ہے, اس کو خصیم اور مبین ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ بتایا گیا یہ انسان کا وجود ہے, یہ اس کا ماضی ہے. اب اس انسان کے لیے اللہ نے کتنی راحتوں کا انتظام کیا, صرف حقیر کو کریم بنا کر چھوڑ دیا نہیں, اس کرامت والے انسان کے لیے بہترین انتظام میں سے کیا کیا ہے اس میں سے چند نمونے پیش کیا رب کریم نے. والانعام خلقها لكم, اور چوپائے بنایا اس کو تمہارے لیے. انعام نعم چوپائے کو بولتے ہیں, چار پیروں والوں کو انعام کہتے ہیں, چوپائے. اس سے مراد اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے. خصوصاً وہ چوپائے جو استعمال آتے ہیں خاص طور سے انسان کے لیے غذائیت کا انتظام فراہم کرتے ہیں, چاہے ان کا گوشت کھائیں, چمڑا اور ہڈی سے استفادہ کریں, چربی استعمال کریں, ان کی کھال پوست سے انتظام کریں, مطلق انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, ایسے کو انعام کہا جاتا ہے. خلقها پیدا کیا اللہ نے ان کو, کس کے لیے پیدا کیا؟ لکم, لکم مانے تمہارے لیے. یہ سارے کے سارے تمہارے واسطے پیدا کیے گئے ہیں. آپ کو احساس ہوگا ان آیتوں کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں, قریش خاص طور سے, اور ان کے لیے سب سے زیادہ سرمایہ زندگی میں راحت پہنچانے کے لیے چوپائی ہی ہوتے تھے. اونٹ پر سواری کرتے تھے وہ, گھوڑے پر بیٹھتے تھے وہ, اور ان کے لیے بکریاں عام بات تھی. ہر نبی نے بکری چلایا اسی واسطے کہ ہر ایک کی وہ ضرورت تھی, کوئی نبی نہیں جس نے بکری نہیں چلایا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چند خیرات کے بدلے چلائی ہیں. تو بکریاں عام دستور کے مطابق ان کا اثاثہ تھی, استعمال تھی. تمہارے واسطے ہم نے پیدا کی. اب اس میں تمہارے واسطے کیا کیا فائدے ہیں تو بہت طویل فہرست ہے, لیکن چند نمونے. فیہا دفء, دفء کے معنی آتے ہیں جڑاول. جڑاول کیا تعریف کرتے ہیں؟ جب گرمی کا سیزن ختم ہو جائے گا اور سردی آ جائے گی تو سردی میں انسان اپنے جسم کو راحت دینے کے لیے ان جانوروں سے اونی لباس تیار کرتا ہے. اون سے جتنے کپڑے بنتے ہیں وہ سب جڑاول کہلاتے ہیں, یعنی جاڑے کو سنبھالنے والے جڑاول کپڑے. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ دفء کا. دفء کے معنی گرم, آگ تمہیں جسے حاصل ہوتی ہے. اون سے اونی لباس ہوتا ہے, ان کے چمڑوں سے آپ کی کوٹ بنتی ہے, اور نہ جانے کن کن ذرائع سے ان کا استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں اور بھی شکلیں آخر میں آئیں گی کہ ان کے چمڑوں سے خیمے بنتے تھے, سفر میں تمہارے خیمے تمہارے کندھوں پر ہوتے تھے, تم جہاں چاہے لے کے منتقل ہو جاتے تھے. وہ منافع, اور بہت سے منافع ہیں. منافع جمع ہے منفع کی, نفع کی چیزیں. اس میں تمہارے واسطے دودھ ہے, گھی ہے, مکھن ہے, پنیر ہے, جتنی بھی چیزیں تم کو ان سے نکلتی ہیں یہ سب منافع میں آتی ہیں. تمہارے واسطے اللہ نے ان کو منافع, نفع کی چیز بنایا. ومنها تأکلون, اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. منہا من تبعیضیہ ہے, ہر ایک کو نہیں کھاتے ہو, ان میں سے کھاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ ہر جانور حلال نہیں ہے, لیکن جو اس میں سے حلال ہے تم کو بطور غذا کے ان کا گوشت کھاتے ہو. اب کیا کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں ان تمام کی تفصیل دوسری آیتوں میں آئی ہے, مثلا سورہ اعراف میں آئی ہے, سورہ مائدہ میں آئی ہے, اور اس کی وضاحت حدیث میں کثرت سے آئی ہے. تو کیا جانور تمہارے واسطے جڑاوے کا سامان ہے, منافع کا سامان ہے, کھانے پینے کا سامان ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے. جمال کہتے ہیں زینت کو, رونق کو. دو وقت میں جب جانور چھٹتے ہیں چرنے کے لیے جاتے ہوئے اور شام میں آتے ہوئے, جن کے یہ ملکیت میں ہوتا ہے اس کے لیے ایک رونق ہوتی ہے کہ اتنے جانوروں کو ان کے پاس جاتے ہوئے آتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو ایک ظاہری شان و شوکت اور رونق ظاہری نظر آتی ہے. حالانکہ وہ جانور ہم شہروں میں ہیں, ہم کو اندازہ نہیں ہے ان جانوروں کا, لیکن گاؤں والے بطور فخر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 200 گائے ہیں, ہمارے پاس 50 بیل ہیں. تو جتنے زیادہ بیل ہوں گے اتنا زیادہ ان کے پاس مہمان نوازی کا انتظام ہے, دودھ کا انتظام ہے, گوشت کا انتظام ہے, ان کے ذریعے سے کھیتوں میں کھاد کا انتظام ہے, پیداوار کا انتظام ہے. تو یہ دو موقع پر جب چھٹ کر جاتے ہیں اور شام میں آتے ہیں تو ایک رونق نظر آتی ہے دیکھنے والوں کے لیے. اس کو جمال ثابت کیا ہے, وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, اور تمہارے لیے اس میں جمال یعنی رونق ہے. حین, جس وقت تُرِيحُونَ, تُرِيحُونَ کا مادہ راحہ روح کے معنی ہے شام میں لوٹنا. وَحِينَ تَسْرَحُونَ, سرحا اس کا مادہ ہے جب تم اس کو صبح صبح چھوڑتے ہو تاکہ جا کے چریں اور چر کے واپس آئیں. تو شام میں لاتے ہوئے اور صبح کو جاتے ہوئے آنے جانے میں تمہارے واسطے کیسی رونق ہوتی ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, اور تمہارے بڑے بڑے سامان کو یہ لاد کر منتقل کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہروں کی طرف. تحملوا, لادتے ہیں. اثقالکم, تمہارے بوجھ. اثقال یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے ثقل, اور ثقل کے معنی آتے ہیں بوجھ کے. انسان کا اثاثہ, انسان کا سرمایہ, انسان کا سامان یہ بہت بوجھ ہے, یہ اپنے اوپر نہیں لے کے چلتا ہے بلکہ ان پر لاد کر لے کے چلتا ہے. اردو میں ثقل کثرت سے استعمال ہے. ثقل کہتے ہیں بوجھ کو, ثقیل کہتے ہیں بوجھل کو. ثقل لسان, زبان کا بوجھل ہونا. ثقل سمع, کان کا بہرا ہونا, یہ اردو میں استعمال ہے. جب کوئی چیز ثقیل ہو جاتی ہے تو بھاری اور بوجھل ہوتی ہے. کہتے ہیں شام میں کھانا بہت ثقیل تھا اس لیے ہضم ہونے میں مشکل ہوا, تو ثقیل کھانا بھی ہوتا, ثقیل سمع بھی ہوتی ہے. ثقل سمع اور ثقل لسان اور ثقل غذا ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے. اور زبان پر کسی چیز کا ہلکا ہونا یہ اس کی ضد. فرمایا تحملوا اثقالکم, تمہارے سامان کو وہ لاد کر لے کے چلتا ہے. الی بلدن, ایسے شہروں کی طرف, لم تکونوا بالغی, کہ نہیں ہو تم اس تک پہنچنے والے. تم خود اپنے سرمایہ کو لاد دو سر پہ تو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں الا بشق الانفس, مگر نفس کو مشقت میں ڈال کر.
بشق الانفس، انفس جمع ہے اس کا واحد نفس، نفس کے معنی جان. اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر تم پہنچ سکتے ہو اور ان کے جانوروں پر لادنے سے تم کو مشقت سے تم بچ جاتے ہو اور یہ مشقت تمہارے واسطے وہ جھیل لیتے ہیں. یہ اللہ نے تم پر رحم کیا ہے، تم کو مشقت سے بچانے کے واسطے تمہارے واسطے ایسے بھاری بھرکم جانور پیدا کیے. شق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا آدھا ہونا. شقاق دو ٹکڑے، کسی ایک چیز کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو ان کو شقاق کہا جاتا ہے. شقیق کہتے ہیں جڑواں بھائی بہن کو، دونوں پیدا ہوئے مل کے تو ان کو شقیق کہا جاتا ہے. سگے بھائی کو بھی شقیق کہا جاتا ہے اسی واسطے. شقاق اللسان کہتے ہیں اس مریض کو جس کی زبان بیچ سے پٹ گئی ہو. تو شق کے معنی آدھے کہتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی دے کر بچ سکتے ہو تو جہنم سے بچو. تو شق کے معنی آدھے کہتے ہیں اور یہ مشقت کا اشارہ ہے. اردو میں جو مشقت بنا ہے اسی لفظ شق سے اس کا مادہ بنتا ہے. مشقت کے ساتھ ہی تم اس سامان کو منتقل کر سکتے ہو. یہ تم پر سب اللہ کا انعام و اکرام ہے. اللہ نے کیوں کیا؟ تم سے کچھ فائدہ لینا ہے. ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف، البتہ بڑا شفقت والا ہے، رحیم، بہت رحمت والا ہے. اللہ کی صفت رؤوف اور صفت رحیم یعنی شفقت اور رحمت، یہ دو صفتوں کی بنیاد پر. اب غور کرو، اللہ کو صرف قہار نہیں، اللہ کو صرف جبار نہیں، بلکہ اللہ کو رؤوف اور رحیم بھی سمجھ کر کبھی قریب ہو جاؤ اور یہ سمجھو کہ اللہ قہار اور جبار کافروں مشرکوں کے لیے، باغیوں کے لیے، اور جو اس کو چاہنے والا بندہ ہے اس کے حق میں اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جس نے پیدا کرنے کے بعد اتنی راحتوں کا انتظام کیا ہے، اس کا صفت رحیم اور صفت رؤوف ہونا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس رب سے قریب ہو جائیں. یہاں تک جن جانوروں کا تذکرہ تھا ان میں سے کھانے کا تذکرہ تھا کہ تم اس میں سے بعض کو کھاتے ہو. اب کچھ ایسوں کا نام آ رہا ہے جن کو تم دوسرے کام میں استعمال کرتے ہو لیکن کھانے میں استعمال میں نہیں آتے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تین لفظ ہے، خیل، بغال اور حمیر. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑا، والبغال اور خچر، اور حمیر گدھے. خیل کو کیا کہا ہے؟ گھوڑا. حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑا آلہ جہاد ہے. الخیل فی معصیت الخیر، گھوڑا اس کی پیشانی میں اللہ نے خیر کو باندھ دیا ہے. جب تک انسان گھوڑے کو استعمال میں کرتا رہے گا تب تک اس کے ساتھ خیر لگا رہے گا. اس سے مراد آلہ جہاد ہے اور جہاد میں لگا رہنا مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تاکید تھی کہ تم گھوڑے کو اس کی پیشانی میں خیر کو محسوس کرو. امت کے بہت کم لوگ ہیں جو گھوڑے کی وفاداری سے واقف ہیں. آج کل کے لوگ کتے کی وفاداری سے واقف ہیں، کتے کو وفادار سمجھتے ہیں، لیکن کتا نجس العین ہے. کتا نجس العین ہے اور اس کی تعریف ہر یورپ کرتے ہیں. اور گھوڑے کی تعریف اللہ جو رؤوف اور رحیم ہے وہ خود کرتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے گھوڑے کی تعریف کی ہے کہ اس کی پیشانی میں خیر ہے. گھوڑ سواری، تیراکی، گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی اور دوڑنے کا مقابلہ، یہ سب اسلام کے اندر بہت مطلوب ہے. ایسے کھیل کھیلو جس میں جسمانی ورزش ہو، پانی میں تیرنا ہو، دوڑنا ہو، گھوڑے پر سواری کرنا ہو، تیراکی کرنا ہو، نشانہ بازی کرنا ہو، لاٹھی چلانا ہو، یہ سب کھیل مطلوب ہیں. آج کل کے لوگ کیا کھیل رہے ہیں جس کا ذکر تک نہیں ہے انسانیت کے لیے. ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ کچھ لوگ کھیل سے کروڑوں کے نفع کے مالک بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ کنگال ہو کے واپس آتے ہیں. کیا ہے؟ کرکٹ ہے کہ کرکٹ ہے. کھیلنے والوں کو تو فائدہ ہے کروڑوں کا، مگر جو دیکھنے والے وہ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر نظر نہیں آتا ہے. آپ کا قیمتی ووٹ، آپ کا قیمتی ٹکٹ اور آپ کا قیمتی سرمایہ، تینوں چیزیں ان کے کھاتے میں چلی گئی، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. خالی ہاں کود لو چلو بس. ایسا کھیل کھیلو جس سے جسمانی ورزش ہو. یہ گھوڑا اس کے لیے مفید ہے، کتا اس کے واسطے مفید نہیں، گھوڑا مفید ہے. اہل یورپ کتے کی اس واسطے پرورش کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کی مخالفت میں مزہ آتا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ کتا اگر کوئی بلا وجہ کے پالتا ہے تو روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 2 قیرات نیکیاں گھٹتی رہتی ہیں روزانہ، اور 1 قیرات برابر ہے وحد کے پہاڑ کے برابر. ہاں اگر کسی کو کوئی بہانہ ہے کہ چلو بھائی مویشی ہمارے کھیت میں ہے، چوروں کا ڈر ہے، یا ہمارا گھر بہت دور جنگل میں ہے، رات میں چور گھر میں گھس جاتے ہیں، چوکیداری کے نیت سے تو گھر کے باہر کے حصے میں رکھنا ہے، اندرونی حصہ جہاں اس کے لوہا ٹپکتے ہیں اور گندگی پھیل جائے وہاں نہیں، باہر کے حصے میں. مگر آپ کی نیتیں اللہ جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. چوروں کی حفاظت کے واسطے تو 1 کتا کافی ہے، لوگ 1 درجن رکھتے ہیں گھروں میں، 4 5 5 6 رکھتے ہیں. تو یہ شوقیہ ہے اور یہ ہر یورپ کی سازش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نام اعمال میں ان کے نیکیاں پوری چلی جائیں اور ان کا ایمان پورا ضائع ہو جائے. تو جو مسلمان اگر شوق رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ گھوڑا پالے، لیکن گھوڑا چنا مانگتا ہے اور چنا بہت مہنگا ہو گیا ہے. چنا کھانے کے واسطے نہیں مل رہا ہے آج کل، مہنگائی کے زمانے میں خود کھائے کہ گھوڑے کو کھلائے. اسی لیے بہت سے لوگ شوقین تو ہیں لیکن مجبور ہے نہیں پالتے ہیں. لیکن اگر آپ محنت کریں تو وہی گھوڑا اپنے چارے کا بھی انتظام کر لیتا ہے. بہرحال گھوڑے کے فضائل مختلف حدیثوں میں بہت آئے ہیں، اتنے آئے ہیں کہ مستقل ایک عنوان بنا کر اس پر بات ہو سکتی ہے. گھوڑا سواری کے لیے رکھا جائے تو اس کی 3 شکلیں بتایا ہے. ایک تو ہے اجر اور ایک ہے وزر. وزر کب ہوگا؟ جب فخر و غرور کے واسطے رکھے، لوگوں سے بڑا بننے کے واسطے رکھے تو وہ اس کے لیے وزر ہے، بوجھ ہے. اور اگر اس نیت سے رکھے کہ اس میں خیر و برکت بتایا اللہ کے رسول نے، اس میں میرے واسطے فائدہ ہے، تو وہ گھوڑے کا پالنا اس کے واسطے اجر ہے. اعلی جہاد کی نیت سے اگر رکھتا ہے کہ میں اس پر بیٹھ کر اللہ کے دین کے واسطے جب بھی تقاضا پورا کرنے کا بتائے گا میں تیار رہوں گا، تو یہ اس کے واسطے اجر ہے. اور اپنے کام کاج کے لیے آنے جانے کے واسطے سواریاں رکھتا ہے تو نہ وزر ہے نہ اجر ہے، اس کے واسطے حلال اور طیب ہے. 3 شکل رکھا ہے اور سب نیتوں پر موقوف ہے. تو گھوڑا. اور نمبر 2 کہا بغال. بغال کہتے ہیں خچر کو. خچر گھوڑا اور گدھے کا مرکب ہے، اسی واسطے گھوڑے کو گدھے کا مامو کہا جاتا ہے. ہاں یہ اس کا مرکب ہے. اہل یورپ نے اس میں بہت سی چیزیں استعمال کی ہیں، تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، مگر خچر اسے کہتے ہیں جو مکسر ہو، اور حمیر کہتے ہیں گدھے کو. ان تینوں کے گوشت کو کھانا درست نہیں تھا، اسی واسطے وہ منہا تاکلون والی آیت پہلے بیان کر دیا کہ چوپائے کی تخلیق تمہارے لیے ہے، اس میں جاڑے کے سامان ہیں، دوسرے منافع ہیں، ان میں سے تم بعض کو کھاتے بھی ہو، ان کا ذکر الگ کر دیا. اور دوسری آیت میں گھوڑے کا گدھے کا خچر کا ذکر کیا ہے جس میں کھانے کا ذکر نہیں کیا. یہاں منہا تاکلون نہیں رکھا. کیوں؟ کسی کے نزدیک ان کا کھانا جائز نہیں ہے. گدھے کا اور خچر کا تو متفق علیہ مسئلہ ہے، سارے ائمہ کا کھانا جائز نہیں ہے، کسی کے یہاں درست نہیں ہے. البتہ گھوڑے کے بارے میں امام اعظم کے نزدیک مکروہ رکھا ہے. اور مکروہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے گوشت میں خرابی ہے، بلکہ وہ اعلی جہاد ہے. اگر اسے کھا لیا جائے گا تو اعلی جہاد میں مشقت پیدا ہوگی. چنانچہ کتاب الجہاد بخاری جلد اول میں ایک روایت موجود ہے، ایک موقع پر کھانے کی قلت ہو گئی تو سب نے مشورہ دے دیا کہ گھوڑوں کو ذبح کر کے کھانا کھا لو.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دور اندیشی مسلم ہے کیونکہ اللہ نے ان کی تائید میں آیتیں نازل کی ہیں، ایک نہیں کئی آیتیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے اونٹ کو کھا لیا تو تمہاری بقا کا سامان کیسے ہوگا، تم گھر تک کیسے پہنچیں گے؟ فما بقاؤکم علی ابلکم، تمہارے اونٹوں کے گھوڑوں کے ذبح کر جانے کے بعد تم کیسے گھر پہنچیں گے؟ تو چاہے اونٹ ہو جو کھانا جائز ہے یا گھوڑا ہو جس کا کھانا مکروہ ہے، یہ تمہارے سفر کے ذریعے ہیں، تم انہیں ختم کر دیں گے تو تم کیسے واپس جائیں گے اس ریگستان میں دور دراز علاقوں میں؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، عمر کا مشورہ وہاں منظور ہو گیا کہ ٹھیک ہے ان کو ذبح نہ کیا جائے. پھر کھانے کے لیے فرمایا جس کے بعد جو ہے لے آؤ. کوئی کھجور لایا اور کوئی روٹیوں کا ٹکڑا لایا، جو بھی سامنے رکھا گیا حضور کی دعائیں برکت سے پھر وہ اتنا ہو گیا کہ سب کے لیے آسودگی کا سامان ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات نقل کیے گئے ہیں آپ کی دعاؤں کے ذریعے اور آپ کے لعاب دہن کے ذریعے سے اللہ نے کئی مقام پر، ایک دو نہیں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں تقریباً 300 معجزات کا ذکر کیا ہے جو لعاب دہن سے متعلق ہیں اور آپ کی انگلیوں سے متعلق ہیں اور آپ کی دعاؤں سے متعلق ہیں کہ 2 آدمی کا کھانا ہے اور 200 آدمی کھا رہے ہیں، ایک بچہ ہے اور کئی سو لوگ کھا رہے ہیں بکری کے بچے میں. تو اللہ کی طرف سے یہ انعامات. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے واسطے گھوڑے، گدھے، کھچر ان تینوں کو پیدا کیا. مقصد لترکبوہا، تاکہ تم اس پر سواریاں کرو، وزینہ اور تمہارے واسطے زینت کا سامان ہے. یہاں نہیں فرمایا کہ منھا تاکلون، تم کھاتے بھی ہو اس میں سے. معلوم کیا ہوا؟ اشارہ یہ ہوا کہ کھانے والے جانوروں کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور اگر ان کو بھی کھانے کے واسطے حلال اور طیب کہا جاتا تو یہاں بھی کھانے کا بھی تذکرہ کیا جاتا. یہ اشارہ موجود ہے کہ ان کو کھایا نہیں جائے گا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینہ، اور تمہارے واسطے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواریاں کرو، وزینہ اور زینت کے سامان بھی ہے. یہ گھوڑ سواری خود ایک زینت ہے. جب گھوڑے پر کوئی سوار ہوتا ہے تو اس سوار کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان عطا فرمائی ہے. اور گھوڑا جنگوں میں کس قدر تحفظ کرتا ہے اپنے سوار کا اور کس کس ذریعے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا اندازہ انہیں کو ہے جو گھوڑے سے کبھی قریب رہے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اب تک جتنے صیغے آئے سب میں خلق کا دیکھیے آپ، عطا ماضی، خلق السماوات ماضی، خلق الانسان ماضی، جتنے صیغے اب تک آئے سب میں ماضی کا تذکرہ تھا. اب یہ ایک ٹکڑے میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یخلق مضارع ہے اور مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتا ہے، یعنی حال اور مستقبل دونوں ہوتا ہے. اور پیدا فرمائیں گے آئندہ ایسی چیزوں کو جن کو تم جانتے نہیں ہو. معرف القرآن کے مصنف مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد کا نقل کیا ہے جملہ مولانا یعقوب صاحب کا کہ قرآن میں ریل کا ذکر ہے. کہاں ہے؟ اسی آیت میں دیکھو، یہ سب سواریاں ہیں، گھوڑے، گدھے، خچر سواریاں ہیں جو پیدا ہو چکے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آئندہ سواریاں ایسی پیدا کریں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو. تو قیامت تک جتنی سواریاں ہوں گی جن کو ابھی تک تم نہیں جانتے ہو یہ سب یخلقو میں شامل ہیں، یخلقو میں شامل ہیں. اب یہاں 2 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے. ایک تو یہ صراحتاً جیسے یہاں گدھا، گھوڑا، خچر ہے، ایسے ان کا اگر نام لے لیا جاتا کہ ریل پیدا کریں گے، طیارہ پیدا کریں گے، بسیں پیدا کریں گے، راکٹ پیدا کریں گے، تو اس زمانے کا انسان 14 سے 30 سال پہلے نہ بس جانتا، نہ پیٹرول جانتا، نہ ریل جانتا، نہ برقی بھاپ کی اسٹیم جانتا. وہ بولتا کہ یا نبی اللہ یہ ریل کیا ہوتی، طیارہ کیا ہوتا، راکٹ کیا ہوتی. تو ان کے واسطے سوائے تشویش کے کوئی خوشی کا سامان تو نہیں ہوتا، پریشان آتے کہ کیا چیز ہے. اور پھر آج ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کے بعد بھی کچھ چیزیں بھی پیدا ہونے والی ہیں جن کا ذکر نہیں ہے، جس کو آج اگر ہم سے کہا جائے تو ہم بھی کیا سمجھیں گے. اب دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ریل تو اللہ کی تخلیق نہیں ہے، جیسے اونٹ کی تخلیق ہے، گھوڑے کی تخلیق ہے، بکری کی تخلیق ہے، ایسے ریل کی تخلیق تو انسانوں کی ہے، ہوائی جہاز انسانوں کی ہے، یہ اللہ کی تخلیق تو نہیں ہے. ایک عام انسان سوال کر سکتا ہے کیونکہ لوگ سوال کرنے میں سوچتے کم ہے، بولتے زیادہ ہیں، سطحیت چھائی ہوئی ہے. لوگوں کے مزاج میں یہ ہے کہ اعتراض کرتے ہیں سمجھے بغیر، کچھ تو بولنا ہے. تخلیق کسے کہتے ہیں؟ تخلیق میں اور ترکیب میں فرق یہ ہے، کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو لا کے اکٹھا جوڑ دیا تو یہ تخلیق نہیں ہے، یہ ترکیب ہے. اس کو مرکب کرنا بولتے. کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا اور بھان متی نے کنبا جوڑا لا کے جمع کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ تیار ہو گیا مال. یہ تخلیق نہیں ہے، اس کو ترکیب کہتے ہیں. تخلیق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. دنیا کے کسی انسان کا دعویٰ نہیں ہے کہ لوہا ہم نے پیدا کیا ہے، آگ ہم نے پیدا کیا ہے، پانی ہم نے پیدا کیا ہے، پیٹرول ہم نے پیدا کیا ہے. نہیں، یہ سب پیدا شدہ ہیں. اللہ نے جو انسان کو دماغ اور عقل دیا ہے اسی دماغ نے ان پیدا شدہ چیزوں کے اندر جو خصوصیت ہے ان کو دریافت کیا ہے اور ان کو جوڑ کر ایک نئی شکل دے دیا ہے. تو تخلیق کس کی ہے؟ وہ تخلیق تو اللہ کی ہے کیونکہ انسان کا دماغ اللہ نے پیدا کیا، لوہا، آگ، مٹی، پانی سب انسان نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا. اب ان چیزوں کے فوائد کو جوڑنا اور ان کو ترتیب دینا اور ان کے خواص کو جاننا. پہلے انسان جانتا تھا کہ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، بس اس کو اتنا ہی معلوم ہے. لیکن بعد معلوم ہوا کہ اس پانی کو جب گرم کریں گے تو اس میں اسٹیم بنتی ہے. یہ کون دیا؟ یہ دماغ میں جو اللہ نے عقل دیا ہے اسی کی دریافت ہے. تو جتنی تخلیق اب تک ہوئی ہے یہ اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کے ذریعے سے تخلیق وجود میں آئی ہے. در حقیقت یہ تخلیق اللہ کی ہے. اس لیے کائنات کا کوئی انسان ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، لوہا بہت دور کی بات. تخلیق جس کا مطلب یہ ہے عدم سے وجود میں لانا، اس چیز کا مٹیریل، اس کا مادہ خود پیدا کرنا، پیٹرول کو خود پیدا کر دینا. کائنات میں جتنے انسان ہیں سب مل کر چاہیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے چیلنج کیا ہے تم سب کیا بناؤ گے؟ تم ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہو. سورہ حج میں کہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ سب مل کر چاہیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ذباب ولو اجتمعوا له، اگر سب اس پر جمع ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں اور متفق ہو جائیں. تو جب یہ حال ہے ان کا کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو طیارہ کیا بنائیں گے؟ طیارے کو بنانے کے لیے جو دماغ ہے وہ دماغ اللہ کا بنایا ہوا. جتنے مٹیریل استعمال ہوئے ہیں خام سب اللہ کی طرف. تو یخلق ما لا تعلمون میں آئندہ جتنی سواریاں پیدا ہونے والی ہیں سب کا اشارہ یہاں موجود ہے کہ ایسی ایسی چیزیں بنائے گا جس کو آج تم نہیں جانتے ہو، تم کو جن کی آج خبر بھی نہیں ہے. ان تمام باتوں کا تقاضا کیا نکلا کہ اللہ کی تخلیق تمہارے لیے یہ سب انعامات کی شکل میں ہے اور تم کو پیدا کیا حقیر قطرے سے. ان تمام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ تمہارا جو خالق ہے کسی کو شریک مت کرو اور صرف اسی کو اپنا معبود قرار دے لو. آج بہت سے لوگ بھٹکانے والے پیدا ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں جو زیادہ نماز پڑھے، زیادہ عبادت کرے، یہ سب لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. اور جو خالی عشق کا مظاہرہ کر کے بیٹھا رہے، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، بس یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ الٹی گنگا ہے، الٹی فلسفہ ہے.
اللہ کے رسول نے قرآن پیش کیا ہے, قرآن پہ عمل کیا ہے. اگر آپ کا فارمولا صحیح ہے کہ جو عبادات کریں گے وہ کامیاب نہیں ہے, تو پھر آپ کا خیال حضور کے بارے میں کیا ہے, صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی, جنہوں نے قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں چھوڑی؟ آپ کا خیال صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ پھر جنہوں نے عبادت میں کوتاہی کو جرم سمجھا, جنہوں نے نمازوں کی کبھی قضا نہیں کیا, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ان کا عبادت کرنا درست ہے تو ان کی نقل کرنے والے غلط کیسے ہو گئے؟ اس آیت میں اللہ نے اس مضمون کو پیش کیا جو آگے آیت آ رہی ہے, وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. یہ آیت نمبر 9 ہے, اس میں آپ ذرا غور کریں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو لفظی چیز ہے, حقیقی علم ان کے پاس موجود ہے, جو علم سینہ آیا ہے, ان سے کہو کہ اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وعلی اللہ قصد السبیل, اور اللہ ہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ. قصد کے معنی ارادہ, السبیل کے معنی راستہ, اور علی اللہ کے معنی اللہ کے ذمہ ہے. سیدھا راستہ اللہ کے ذمہ ہے, اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ کو کیسے پورا کیا؟ اس کتاب کو دے کر, اور کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ تم کو چلائے گا. اب تم کہتے ہو کہ قرآن کریم سیدھا راستہ چلائے گا, لیکن ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو کسی کا دامن پکڑ کے جائیں گے. قرآن کریم کی مخالفت لازم آتی ہے اسے. قرآن کریم صاف صریح اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ, اور اس ذمے کو اللہ نے پورا کیا ہے کتاب کو بھیج کر. اور اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھاپن نہیں ہے. الحمدللہ الذی, اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا جس کتاب میں کوئی کجی نہیں بلکہ سیدھی کتاب ہے. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, اللہ نے اس کتاب کو رہنمائی والی کتاب بتایا ہے, اور اس کتاب کو آپ پکڑیں گے نہیں اور کہیں گے ہم کو راستہ مل گیا, تو اس کتاب کے بارے میں آپ کا فکری عمل درست نہیں ہے. اس آیت میں اللہ نے پیش کیا ہے اللہ ہی تک جاتا ہے سیدھا راستہ. کیا ہر راستہ جاتا ہے اللہ تک؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم بھی صحیح, ہم بھی صحیح, وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, وہ بھی درست, یہ بھی درست, بتوں کی پوجا بھی درست, اور اللہ کی بندگی بھی درست, قرآن بھی درست, کتاب بھی درست, سب درست, خرابی آئی نہیں. اس آیت میں اللہ نے کہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, جائر کے معنی ٹیڑھا راستہ جو بھٹکا کے جہنم میں لے کے جاتا ہے. دونوں قسم کے راستے ہیں اس کائنات میں, اور دونوں پر چلنے والے لوگ ہیں, دونوں پر رہنمائی کرنے والے. اللہ ہی تک جاتا ہے سیدھا راستہ, ومنہا جائر, اور بعض راستے ان میں سے ٹیڑھے بھی ہیں. کہاں جائیں گے ٹیڑھے راستے؟ اس آیت کی تشریح سورہ اعراف میں گزر چکی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صراط مستقیم ہے, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. اس آیت کی تشریح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس پر میں چل رہا ہوں یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے. ان ھذا صراطی مستقیما, تم اس کی اتباع کرو, اور میرے راستے کے علاوہ کوئی اور دائیں بائیں راستہ جاؤ گے تو تم اس راستے پر جا کر بھٹک جاؤ گے. فتفرق بكم عن سبیلہ, یعنی سیدھا راستہ جس پر حضور نے چل کر صحابہ کو لے جا کر بتایا ہے یہ صراط مستقیم جنت کی طرف گیا ہے. اب اس کے دائیں اور بائیں بہت راستے ہیں. ہمارے شریر کی ہڈی کے دائیں بائیں پسلیاں ہیں, ایسے بہت سے راستے دائیں بائیں ہیں, اور ہر راستے پر شیاطین لگے ہیں جو دعوت خیر دے رہے ہیں, آ جاؤ ادھر, آ جاؤ ادھر, آ جاؤ ادھر. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دائیں بائیں نہیں مڑنا. فتفرق بكم عن سبیلہ, کہ تم حسن راستے سے ہٹ جاؤ گے, متفرق ہو جاؤ گے, بکھر جاؤ گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, تم کو اللہ کی وصیت ہے یہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو. اس آیت میں اسی کو کہا ومنہا جائر, ان میں سے بعض راستے ٹیڑھے ہیں, اتنے ٹیڑھے ہیں کہ تم اس پر چل چلاؤ گے تو تم کہاں پہنچو گے؟ جا کے جہنم تک پہنچو گے. ولو شاء لہداکم اجمعین, اس آیت میں اللہ کی مشیت کو کل کا درجہ دیا. پھر ولو شاء, اور اگر چاہے اللہ, اللہ یہاں پوچھتا کہاں سے ہے؟ شاء فعل ماضی کا صیغہ واحد ہے جس میں ہوا ضمیر پوچھتا ہے اور لوٹتی ہے اللہ کی طرف. ولو شاء, اور اگر چاہے وہ. چنانچہ اس آیت میں جو ضمیر پوچھتا ہے اس کی صراحت دوسری آیت میں ملتی ہے, جیسے آیا ہے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض, اگر آپ کا رب چاہ لیتا تو جتنے زمین میں ہیں سب ایمان والے ہوتے سب. پھر کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ اختیار ختم ہو جاتا. جیسے جانور مخالفت نہیں کرتا, کوئی انسان مخالفت نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے اختیار دے دیا, یہ راستہ ہے جنت کی طرف یہ جاتا اور جہنم کی طرف یہ جاتا. اب تمہاری مرضی ہے, تمہارا اختیار ہے, تمہارا اسی میں امتحان ہے, اس لیے اللہ نے تم پر سختی نہیں کی. لیکن اگر وہ چاہتا جبرن تو تم میں سے کوئی بھی ہدایت سے باہر نہیں جا سکتا, لیکن اس نے تم کو چھوڑ دیا. ولو شاء ربک, یہاں فرمایا ولو شاء لہداکم, اور اگر چاہتا وہ تم کو ہدایت دیتا اجمعین, تم سب کو, اور تم سب کو ہدایت دیتا تو سب کے سب صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے. اس لیے تم اللہ کی مشیت کو مانگو, اور جو راستہ اللہ نے بتایا ہے کتاب بھیج کر نبی کے ذریعے اور صحابہ کی جماعت کو جمع کیا ہے, اس راستے کی تم مخالفت مت کرو. جتنے لوگ ہیں دعوت دینے والے یہ سب تم کو راستے سے بھٹکانے والے ہیں. صراط مستقیم پر اللہ کے نبی خود ہیں. قرآن نے کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اے نبی آپ مرسلین میں سے ہیں, آپ صراط مستقیم پر ہیں. جب آپ صراط مستقیم پر ہیں اور آپ نے اتباع اسی قرآن کی ہے, آپ نے خود کہا ان اتبع الا ما یوحی الی, میں وہی جو مجھ پر آتی ہے اسی کی اتباع کرتا ہوں. تو نبی کا صراط مستقیم پر ہونا ثابت ہوا قرآن سے, اور نبی کا وہی کی اتباع کرنا ثابت ہوا قرآن سے. لہذا جو وہی کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوئے, جیسا کہ صحابہ نے وہی کی اتباع کی تو کامیاب ہوئے. لہذا قرآن کو چھوڑنا, صحابہ کا عمل چھوڑنا, اور قرآن کریم سے ہٹ کر کوئی نئی راہ تلاش کرنا صرف اور صرف منہا جائر کا مصداق ہوگا. جائر کے معنی بھٹکا ہوا اور ٹیڑھا راستہ اپنایا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے. دعا کر لیجیے.